بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب میں آپ لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا واقعہ سناؤں گی، آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ جتنی میری نالج میں آیا ہے، جتنی میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، جتنے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، اتنا آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور کوئی بھول چوک ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور رحیم ہے، بے شک بے شک۔ واقعہ بہت بڑا ہے لیکن اس کو میں مختصر کر کے بیان کروں گی، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں جنت کے 10 جانوروں کے نام بتائے تھے، ان میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی شامل ہے۔ ان 10 جانوروں کے نام ایک بار پھر لے لیتی ہوں، جو کہ مندرجہ ذیل یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی۔ نمبر 2 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ نمبر 3 حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ نمبر 4 حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ نمبر 5 حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی۔ نمبر 6 حضرت بلقیس علیہ السلام کا ہدہد۔ نمبر 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا۔ نمبر 8 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا۔ نمبر 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ نمبر 10 اصحاب کہف کا کتا۔ چونکہ یہ جانور نبی سے منسلک ہیں تو اس لیے ان کی صحبت کی وجہ سے یہ 10 جانور جنت میں جائیں گے، اور جو بھی جانور نبی سے منسلک ہو، ان سے نسبت رکھتا ہو، وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ باقی اللہ غفور رحیم ہے، وہ پورے جہان کا مالک ہے، وہ جو چاہے جس کو چاہے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ جانوروں میں بھی وہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر سکتا ہے، بے شک بے شک۔ اب میں آپ لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا واقعہ سناتی ہوں، جو کہ بہت دردناک واقعہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا نام ناقۃ اللہ تھا۔ ناقۃ اللہ یعنی کہ اللہ کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اور ان کی اونٹنی کا ذکر قرآن پاک کی 4 سورتوں میں تفصیل سے آیا ہے۔ ان 4 سورتوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 سورہ ہود۔ نمبر 2 سورہ نمل۔ نمبر 3 سورہ فجر۔ نمبر 4 سورہ شمس۔ ان 4 سورتوں میں قوم سمود کا ذکر، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اور ان کی اونٹنی کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قوم سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے چلا آ رہا تھا۔ یہ لوگ غاروں میں رہتے تھے، جو پہاڑوں میں اپنے ہی ہاتھوں سے تراش کر گھر بنا کے اس میں رہتے تھے، اور جو امیر لوگ تھے وہ محل نمونہ سے بنا کر اسے تراش کے محل نمونہ سے بنا کر اس میں رہتے تھے۔ یہ لوگ اس فن میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور قوم سمود کی قوم بھی قوم عاد کی طرح سے بت پرستی، شرک اور بے حیائی میں مبتلا تھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے انہی کی قوم میں سے ان کے ایک برگزیدہ بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نیک نبی، نیک پیغمبر بنا کر انہی لوگوں میں بھیجا، تاکہ یہ اپنی سرکش قوم کو گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکیں اور ان کی رہنمائی کر سکیں، اور انہیں اس بات پر متوجہ کر سکیں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید پر گواہ ہے، اور ان کو یقینی دلائل کے ساتھ گمراہ کن عقائد کو باطل ثابت کریں، ان کے عقائد کو باطل ثابت کریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور اپنی قوم کو جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، اور میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ پرستش اور عبادت کے لائق صرف اللہ اور اللہ کی ذات ہے، اور پوری کائنات اسی ایک واحد اللہ کی توحید کرتی ہے۔ تو تم بھی اس ایک اللہ کی ہی عبادت کرو اور میری بات مانو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر بھی قوم عاد کی طرح سے عذاب الہی آئے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ پر انگلیاں اٹھائیں اور آپ سے کہا کہ تم کہاں سے نبی آ گئے، تم تو ہم میں سے ہی ہو،
اور تم کہاں سے نبی آ گئے؟ تم ہمیں اب کیوں ہمارے باپ داداؤں کے نقش قدم پر چلنے سے روک رہے ہو؟ اور تم کہاں سے نبی آ گئے؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہی چلیں گے، اور ہم پہ عذاب کیوں آئے گا؟ ہمیں اب تک عذاب نہیں آیا، ہم تو عیش کر رہے ہیں، ہم تو پھل پھول رہے ہیں، اناج بھی پھل پھول رہا ہے، محلوں میں رہ رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، پیسہ غلہ سب ہمارے پاس تو فروانی ہے ہر چیز کی، ہم تو اتنے عیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم گناہ گار ہوتے یا ہم ایسے نہیں ہوتے تو ہم پہ یہ اتنے آسائشیں کیوں اللہ دیتا ہمیں؟ تمہارا اللہ کیوں دیتا ہمیں آسائشیں؟ اور ہم کیوں کر مانے کہ تم نبی ہو؟ اور اگر تم نبی ہو تو ہمیں معجزہ کر کے دکھاؤ، کیونکہ نبی تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا؟ تو انہوں نے پہاڑ کی طرف ہاتھ کر کے ان سے کہا کہ ہمیں اس پہاڑ میں سے ایک موٹی تازی گابن فربا اونٹنی نکال کر دکھاؤ، جو دودھ دیتی ہو اور جو پیٹ سے ہو اور جو باہر آ کر بچہ جنے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر اللہ سے دعا کی، تو آواز آئی کہ اے صالح، آپ چٹان پر اشارہ کریں۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا اور چٹان پہاڑ کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی اور چٹان بیچ میں سے پھٹ کر شق ہو گئی، اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت گابن اونٹنی باہر نکل کر آئی، جس نے باہر آ کر بچہ بھی جنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پر آپ کی قوم یہ معجزہ دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہ لائی۔ کچھ غریب طبقے کے لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ ہو لیے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو اے لوگو، یہ اللہ کی معجزاتی اونٹنی ہے اور اس کا نام ناقۃ اللہ ہے، تو تم اس کو اور اس کے بچے کو ہرگز تنگ مت کرنا، ورنہ اللہ کے عذاب سے میں تم لوگوں کو نہ بچا سکوں گا۔ پر ان لوگوں سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی، اور انہوں نے آپ کی یہ بات بھی نہیں مانی، اور ان لوگوں سے اس اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ وہاں پہ گھومتا پھرتا کھاتا پیتا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کی، اس کے بچے کی آپ سے شکایت کری کہ اے صالح، یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا چشمے تالاب کا پانی پی جاتا ہے اور ساری فصل کا اناج کھا لیتے ہیں، ہم اور ہمارے بچے بھوکے رہتے ہیں۔ تو تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے دن باندھ دیے اور کہا کہ دیکھو اے لوگو، ایک دن تم لوگ اس چشمے اور تالاب کا پانی پیا کرو۔ چشمہ پہاڑوں میں سے آتے تھے اور وہ ایک تالاب میں جا کے جمع ہو جاتا تھا پانی۔ ایک دن تم لوگ اس چشمے تالاب کا پانی پیا کرو اور فصل کا اناج کھایا کرو، اور ایک دن یہ ناقۃ اللہ اور اس کا بچہ چشمے تالاب کا پانی پیے گا اور فصل کا اناج کھائیں گے یہ لوگ۔ پر آپ کی قوم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا اور آپ کی بات سنی انسنی کر دی انہوں نے، اور آپ کی یہ بات بھی نہیں مانی، اور آپ کو اور آپ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگ گئے۔ اور جس چٹان کے پاس سے حضرت صالح علیہ السلام کا گزر ہوتا تھا، وہاں پر آپ کی قوم میں سے 9 لوگ بدماش ٹائپ کے لوگ تھے، جو کہ ہر جگہ بدماشی کرتے پھرتے رہتے تھے، جس سے اور لوگ، قوم کے اور لوگ بھی ڈرتے تھے۔ تو ان 9 لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو پہلے قتل کرتے ہیں، پھر بعد میں اونٹنی کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کا گزر ہوتا تھا، وہ وہاں جا کر اس چٹان کے پیچھے چھپ گئے، اور جیسے ہی وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ پہ حملہ کرنے لگے۔ تو جیسے ہی آپ پہ حملہ کرنے لگے، ایک دم سے اللہ کے حکم سے وہ چٹان ٹوٹ کے انہی لوگوں کے اوپر آ کر گر گئی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے انہی لوگوں کے اوپر آ کے گر گیا، اور وہ لوگ 9 کے 9 پورے آدمی ان پہاڑ کے نیچے دب کے مر گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب قبیلے کے باقی لوگوں کو پتہ چلا تو ان میں سے 4 غدار قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ اس اونٹنی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ، تو اب اس اونٹنی کو ہی پہلے ختم کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پھر بھی اللہ کا ڈر نہیں ہوا کہ ہم پہ بھی عذاب آ سکتا ہے یا ہم بھی مر سکتے ہیں، انہیں بالکل بھی اس چیز کا ڈر نہیں ہوا، اور وہ ان لوگوں نے دوسرے دن جا کر، ان 4 غدار آدمیوں نے دوسرے دن جا کر صبح ہی اس اونٹنی کے پہلے 4 پیر کاٹ دیے، اور پھر اس کے پورے جسم پر نیزوں کی بوچھاڑ کر دی، اور پھر اس کی بڑی بے دردی سے گردن کاٹ دی۔ اللہ اکبر۔ تو اس اونٹنی کا بچہ چیخ کر بھاگ کے وہاں سے
भाग गया और भाग कर एक पहाड़ की तरफ भागा और वो पहाड़ शक हुआ, वो उसमें घुस गया और पहाड़ बंद हो गया। एक रिवायत में मैंने ये पढ़ा है और एक रिवायत में मैंने ये पढ़ा है कि वो उन लोगों ने बच्चे को ही पकड़ के मार दिया था, वल्लाहु आलम। लेकिन जहाँ तक मेरी अकल काम करती है, वो पहाड़ शक हो गया होगा और पहाड़ में घुस गया, चला गया होगा वो, और अल्लाह ताला ने वो पहाड़ बंद कर दिया होगा। बेशक अल्लाह सब कुछ करने का कादिर है। जब वो एक पहाड़ में से ऊँटनी को निकाल सकता है तो वो तो मासूम बच्चा था, वो मासूम बच्चे को बचाने के लिए क्यों नहीं पहाड़ खोल सकता है, शक कर सकता है, उसमें बच्चा चला गया होगा फिर बंद कर दिया होगा। तो अल्लाह तो कुछ भी करने पे कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने मासूम बच्चे की जान बचा ली होएगी। बेशक बेशक। फिर जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला कि इन गद्दार लोगों ने उस ऊँटनी को बड़ी बेदर्दी से मारा है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा, और उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आया। और फिर उन लोगों को जाके हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम लोगों को अल्लाह के अज़ाब से मैं नहीं बचा सकूँगा। अब अल्लाह का अज़ाब इलाही तुम लोग देखना कि कैसा दर्दनाक अज़ाब इलाही अल्लाह का तुम पर आएगा। तो उन लोगों ने कहा, हाँ अगर तुम चाहो तो बेशक अल्लाह का अज़ाब ले आओ, हम भी देखें तुम्हारे अल्लाह का अज़ाब कैसा होता है, नाउज़ुबिल्लाह। तो फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला के अज़ाब की 3 दिन की निशानी बताई। उन्होंने कहा, पहले दिन तुम्हारे चेहरे ज़र्द हो जाएंगे, दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे सुर्ख हो जाएंगे और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर पूरी तरह से नहुसत तारी हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे चेहरे पूरे स्याह काले स्याह हो जाएंगे। और फिर तुम लोग चौथे दिन कहर इलाही देखोगे और चौथे दिन का सूरज तुम ना देख सकोगे, तुलू होते हुए ना देख सकोगे। ऐसा ही हुआ। चौथे दिन का सूरज तुलू होते ही एक भयानक ज़ोरदार आवाज़ आई, जिससे उनके कानों के पर्दे फट गए और सब हक्का बक्का रह गए, और ज़ोरदार तूफ़ान आया, ज़लज़ला आया और पहाड़ में से आग निकली, पहाड़ फट पड़े और पहाड़ टूट के रेज़ा रेज़ा हो गए और पूरी बस्ती तबाह और बर्बाद हो गई, नेस्त नाबूद हो गई। सिर्फ वही लोग बचे जिन जिन लोगों ने आप सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे और आपके साथ हो लिए थे, सिर्फ वो चंद लोग बचे, बाकी सब के सब वहाँ पे तबाह गर्क हो गए। तो तब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बड़े अफसरदा अंदाज में उनकी हड्डियों को बोसीदा हड्डियों को देख कर बोला कि काश तुम लोगों ने मेरी बात मानी होती तो तुम पर अल्लाह का यह अज़ाब नहीं आता। और मैंने तुमसे बार बार कहा था कि अल्लाह से डरो, जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मैं तुम लोगों को उनसे नहीं बचा सकूँगा। वही हुआ आखिर। फिर वो अफसरदा होकर वहाँ उस बस्ती से चले गए थे और फिर दूसरी बस्ती में जाकर बस गए थे। अल्लाह अकबर। तो इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि एक नबी की सिर्फ एक ऊँटनी कत्ल कर देने वाली कौम पर यह अज़ाब इलाही आ सकता है, तो जो कौम अपनी नबी की आल औलाद को कत्ल कर डालेगी तो वो फिर किस तरह से अज़ाब इलाही से बच सकती है। सोचने की बात है। और आजकल देखो यही हो रहा है। जानवर क्या, इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह से मार रहे हैं लोग, जब भी तो अज़ाब आ रहा है, मगर लोग हैं कि समझ ही नहीं रहे। आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल सुनाऊंगी और इस पे ही ख़त्म करूँगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसाफ करो वरना याद रखना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई, क्योंकि बाकियों का जुर्म यह था कि वो खामोशी से तमाशा देख रहे थे। बेशक बेशक। यानी कि कहने का मकसद ये है, इस कौल का मकसद ये है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के सिर्फ 4 कातिल थे, यानी सिर्फ 4 लोगों ने उनकी ऊँटनी को कत्ल किया था। लेकिन अल्लाह पाक ने पूरी कौम को नेस्त नाबूद कर दिया, बर्बाद हो गई, पूरी कौम बर्बाद हो गई, क्योंकि वो सब खामोश तमाशाई बने, तमाशा देख रहे थे और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे थे। कहने का मकसद ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाना भी जुर्म है और जुल्म के ख़िलाफ़ जुल्म को होता देखना भी जुर्म है। यही वजह है कि आजकल जगह जगह जुल्म हो रहा है, यही वजह है तबाहियाँ आ रही हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, क्योंकि इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है। तो अल्लाह अपना जलाल दिखा रहा है, मगर लोग हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे, हिदायत ही नहीं आ रही लोगों को।
اور اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہدایت نہیں دے گا ایسے لوگوں کو، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ، کیونکہ اللہ عذاب اپنا دکھا رہا ہے اور دکھائے گا۔ اور تو ہمیں بھی چاہیے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جہاں ظلم ہوتا دیکھیں وہاں روکنے کی کوشش کریں، جو ہو سکے ہم سے وہ کریں، کم از کم، اور کچھ نہیں تو ظلم کے خلاف آواز ہی اٹھا لیں، تو یہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔